الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں پہاڑیوں کے ساتھ. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے بشارت ہے. اس سے قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور شبہ کا جواب دیا گیا جو قبلہ کی تبدیلی سے متعلق تھا. آج کے سبق میں ایک دوسرا شبہ، اس کا جواب دیا گیا ہے. شبہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ جو دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، جہالت کے دور میں ان دونوں پر ایک ایک بت نصب تھا اور لوگ ان کا طواف کرتے، چکر لگاتے ان بتوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوران چکر ان بتوں کو ہاتھ لگاتے اور ان سے برکت وصول کرنے کی کوشش کرتے. جب اسلام آیا تو حج کے ایک رکن یہ بھی ہے صفا مروہ کے چکر لگانا بھی. تو جب شرک کی نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی تو ایک شبہ پیدا ہوا کہ صفا مروہ میں تو بت رکھے جاتے تھے اور یہاں کا دوڑنا تو ان بتوں کی خوشنودی کے لیے ہوا کرتا تھا، کیا اب بھی ہم دوڑیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوا. تو اس کا جواب یہاں پہ دیا کہ بھئی بت تو جاہلوں نے رکھ دیے تھے، ورنہ صفا مروہ تو اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں. یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کی توحید کے علم بردار تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو یہاں پہ آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جیسے بیت اللہ کے اندر بھی تو بت رکھ دیے گئے تھے نا، اب ان بت رکھنے کی وجہ سے
نعوذ باللہ بیت اللہ کے توحید کا مرکز ہونے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی صفا مروہ پر بھی اگر بت انہوں نے رکھ دیے تھے تو ان کے شاعر اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نے جو یہاں پہ دوڑنا ہے، جو جہاں پہ چلنا ہے، تو ان بتوں کی نسبت سے تو نہیں دوڑنا، آپ نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دوڑنا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اور یہاں چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں، جیسا کہ سورۃ الحج میں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ قربانی کا اونٹ جس کو آپ نے ذبح کے لیے نامزد کر دیا ہو، یا حاجی بعض دفعہ حج کے وقت قربانی کے جانور پہلے جب پیدل چلتے تھے نا تو ساتھ لے کر جاتے تھے، تو فرمایا کہ وہ جو قربانی کے لیے لے جا رہے ہو وہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو وہاں اس جانور کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ معلوم ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر دھیان اللہ کی طرف جائے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد کو بھی شاعر اللہ کہتے ہیں، مساجد بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ مسجد بنا دیکھتا ہے تو دھیان کس طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ، جن کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نیک بندے کی نشانی بھی یہ بتائی گئی ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، یعنی ایسا باعمل آدمی، ایسا نیک آدمی، اس کو بندہ دیکھے تو کیا یاد آ جائے؟ اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، جو شاعر اللہ ہے نا ان کی عزت کرو، ان کو حلال نہ سمجھو، ان کی عزت کرو۔ ولا الشہر الحرام، آگے اللہ نے شاعر اللہ کی تھوڑی تفصیل بیان کی، فرماتے ہیں حرمت والے مہینے، حرمت والے جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنا حرام کی ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور 1 رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنا منع کیا ہے، جہاد کرنا، لڑائی کرنا، جنگ قتال کرنا منع کیا ہے، اور اسلام سے پہلے کا منع ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 میں 4 کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اب جس مہینے میں اللہ نے لڑائی کو ممنوع قرار دیا وہ بھی شاعر اللہ ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، یہ بھی شاعر اللہ ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ نے دن کا کھانا پینا ممنوع قرار دے دیے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ ذہن میں رہے کہ جس چیز کی وجہ سے دھیان اللہ کی طرف جائے وہ شاعر اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بھی شاعر اللہ میں سے فرمایا۔ اسی طرح وللقلائد، پہلے کافر جب جاتے تھے نا حج کے لیے تو قربانی کے جانوروں میں خاص قسم کا پٹا ڈال دیتے تھے جو نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا ہے۔ آج کل بھی ہمارے ہاں قربانی کے جب جانور آتے ہیں تو بعض لوگ رنگ لگا دیتے ہیں، کوئی نشان لگا دیتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ قربانی کے بکرے جا رہے ہیں، قربانی کے بیل جا رہے ہیں، وہ دیکھ کے ہی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ پٹا یا کوئی نشان لگا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس جانور کو میرے نام پر قربان کرنے کے لیے کوئی نشان لگا دیا جائے وہ بھی شاعر اللہ میں سے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اس کا بھی احترام کرو، بھئی اللہ کے نام پہ اس نے ذبح ہونا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو احرام کی چادر باندھ کر حاجی صاحب حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہو، فرمایا یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس کو جب بندہ دیکھتا ہے ظاہر ہے اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے نا، جی یار یہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس نے عام کپڑے اتارے ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام اللہ تعالیٰ کی احترام میں شامل ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا، حقیر سمجھنے والا
نعوذ باللہ منافق ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مسلمان اور مومن، کیونکہ ان کی عزت شعائر اللہ میں سے ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، بوڑھا ضعیف بزرگ آدمی، اس کو کوئی بندہ دیکھ کر بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کی جناب بزرگ آدمی کو دیکھ کر اس کا بھی حیا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ تو شاعر اللہ کی گویا کہ توہین کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے بال سفید ہو گئے ہیں اسلام میں تو اس کی بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں اور بڑا اس کا مقام ہے۔ تو بوڑھے ضعیف کا بھی کیا کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، شاعر اللہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر بوڑھے ضعیف کا بھی کیا کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا عالم دین، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، اس کا بھی احترام اس نیت سے کیا جائے کہ اس کے سینے میں اللہ نے اپنا کلام رکھا ہوا ہے، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام رکھا ہوا ہے۔ اب تیسرا میرے ذہن سے نکل گیا، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو ہے نہیں، عادل بادشاہ، جزاک اللہ، عادل بادشاہ۔ تیسرا ہے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ وہ بادشاہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے اور انصاف کرتا رہے۔ فرمایا وہ جو عادل بادشاہ ہے اس کا احترام کرے، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی آئی ہیں، عادل بادشاہ، بوڑھا مسلمان اور عالم دین جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، تو یہ بھی کیا ہے، شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کے لیے لے جائے، وہاں پہ تو اللہ کی وحدانیت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب بندہ بیت اللہ ہی کو دیکھتا ہے نا تو دل میں وہ غیر اللہ ایسے دور بھاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایسا جلال دل میں آتا ہے، کاش اللہ عقیدہ توحید کے ساتھ بار بار اس گھر کے چکر نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب مکہ مکرمہ میں اللہ کی وحدانیت کی بڑی نشانی ہے۔ آپ غار حرا کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا جائے گا کہ یہاں پہ وحی کا نزول ہوا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، نسخہ کیمیا کا نزول غار حرا سے ہوا۔ تو وہاں جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمانا شروع کیا۔ اسی طرح آپ جب غار ثور میں جائیں گے تو وہاں آپ کو جناب فوراً ذہن میں جائے گا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دشمن غار کے دہانے پر آیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ کیا، یہ شاعر اللہ ہے نا، اللہ یاد آئے گا اس کو دیکھ کر۔ اسی طرح جناب مسجد جن آپ جائیں، یعنی جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے اس کی طرف جاتے ہوئے مسجد جن راستے میں آئے گی، تو وہاں کیا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت آئی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہاں آئے تو کہنے لگے چپ کرو یار، چپ کر کے بات سنو، اور جب سن کر واپس گئے تو اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر واپس گئے، اپنی قوم کو بھی سمجھانے کا اور ڈرانے کے لیے واپس گئے، اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، عجیب کلام سن کر آئے ہیں، آج کے بعد شرک سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ کرو۔ تو وہ وہاں جائیں گے تو وہ کتنا اچھا ایک واقعہ ذہن میں آئے گا۔ تو ایک ایک قدم پر وہاں کیا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ حج کی ہمیں پھر توفیق عطا فرمائے، جب حج کے لیے ہم جائیں گے اور ہم منا جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، عرفات جائیں گے، تو ایک ایک موقع پر، ایک ایک جگہ پر وہ ایسی واقعات یاد آئیں گے کہ واقعی وہ شاعر اللہ ہے، وہ سب اللہ کی کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ آپ جب جائیں گے اور کنکریاں مار رہے ہوں گے جی، تو کیسا خوبصورت ذہن کے اندر ایک نقشہ ہوگا کہ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے آئے تھے اور شیطان نے جناب آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو خلیل اللہ نے اس کو کنکر مارے تھے۔ آج ہم بھی شیطان کو گویا کہ کنکر مار رہے ہیں، اور وہ جناب وہ ایک اللہ کی رضا کی خاطر ایک وہ کنکر پھینکیں گے اور اللہ کتنا راضی ہوگا اس پہ، تو ذہن میں وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا والی بات۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا، ہمارے بعض ساتھی بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، بعض اللہ کے بندے ساتھ گالیاں بھی دے دیتے تیری ایسی جوتیاں پھینکتے ہیں۔ تو یہ نہ کریں، کیونکہ شیطان کو ہم نے پیٹنا نہیں ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے ہم اس کو پیٹ رہے ہیں،
ہم نے سنت کی اتباع کرنی ہے، اور اس پر وہ پتھر نہیں پڑتا، اس پر وہ سنت پڑتی ہے، اس پر کیا پڑتی ہے؟ سنت پڑتی ہے۔ وہ سنت کی اس کو جناب اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ اس سنت کو آج بھی زندہ کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے جوتے پڑے تھے، پتھر پڑے تھے، اور آج بھی مجھے وہاں پہ پتھر میری طرف پھینکے جا رہے ہیں، تو یہ سنت دیکھ کر وہ چیختا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا خوار ہوتا ہوا میں نے شیطان کو نہیں دیکھا جتنا جمرات پہ کنکریاں پھینکنے کے بعد وہ خوار ہو کر چیختا ہے کہ جناب عرفات میں یہ گئے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی ہے، مزدلفہ میں رات گزاری ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے چیختے رہے ہیں، رب تو ان سے راضی ہو گیا تھا، اور اب آ کر میری طرف پتھر بھی پھینک رہے ہیں۔ تو بڑا چیختا ہے شیطان اور بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے، وہ کیا ہے؟ شاعر۔ مول سے بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے تھے، ان کو ہم نے بڑا بتایا کہ وہ کہتے میں نے صحیح پھینٹی لگانی نہیں شیطان کی، بھائی پھینٹی نہیں لگانی، بس وہ کنکر پھینکنے ہیں۔ بڑا سمجھو کہ اس کو محنت سماجت کی، لیکن وہاں جب گیا تو اس کو پھر جوش آ گیا، تو وہ جو جمرہ کا مینار سا ہے نا، اس کے ساتھ جو جگہ بنی ہے اس کے اوپر چڑھ گیا، تال یا جوتا اور دے مار، اور 4.5 اس مینار کو مار۔ اب وہ اوپر جو چڑھا ہوا ہے تو ویسے بھی آتا ہے، اسے کنکر تو آ رہے ہیں، اس جو کنکر آتے ہیں سارے اس کو لگتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ نیچے سے لگتا ہے شیطان نکل آیا باہر۔ لوگوں نے اس کو مار مار کے لہولہان کر دیا، وہ ادھر جوتے کے ساتھ اس کو لگا ہوا ہے۔ تو وہ کام بندہ نہ کرے کہ جو کام کیا ہے عقل کے بھی خلاف ہو، نقل کے بھی خلاف ہو۔ تو وہاں بھی شاید اسی طرح جناب عرفات میں آپ جائیں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دھونا اور آپ کی دعائیں دھوپ میں کھڑے ہو کر مانگنا، اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ دعائیں مانگنا، تو وہ ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شاعر۔ ذبح کریں گے تو وہاں ذبح عظیم کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے گا جی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ کوشش یہ کریں کہ خود ذبح کریں وہاں جا کر، تاکہ اپنے ہاتھ سے کریں، ورنہ اپنے سامنے کریں، تاکہ وہ ذہن میں آئے کہ جناب کیسے یہاں پہ خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا تھا، اور وہ تصور ذہن میں باندھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو جذبات بنیں گے نا وہ چیز سامنے دیکھ کر۔ اسی طرح مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی، وہاں پہ کوئی خیمہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ٹینٹ نہیں لگا ہوا جناب۔ آپ عرفات سے واپس آئیں گے، رات آپ نے کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، اور پھر فجر کو اٹھ کے جناب تھوڑا سا وقت لیٹیں گے، سکون آ جائے گا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، بس وہ آج کی باتیں چلیں تھوڑا وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ عجیب بات یہ ہے، بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے وہاں پہ تو حیران ہو جاتا ہے کہ جو رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے نا، یعنی 9 کی رات تو آپ نے 9 کا دن تو آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، اور واپس جب آئیں گے تو وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ صبح 10 ہے اور یہ رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے۔ تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت ہے! نوافل میں افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تو یہ لازم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ وہ ایک رات جو ہے نا مزدلفہ والی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس ایک رات کو تہجد نہیں، اس رات سو جاؤ، بس فجر کی اذان میں اٹھنا ہے، پہلے نہ اٹھو۔ اب بندہ وہاں دیکھتا ہے تو خواہ مخواہ دل میں آتا ہے یار اللہ کے نبی پر درود ضرور بھیجیں۔ نبی پاک نے دیکھا کہ میرا امتی چلا تھا منا سے، یہ گیا ہے عرفات، دن اس نے وہاں گزارا ہے، اب جناب سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے چلا ہے، اور رات کو پتہ نہیں کس ٹائم پہنچا ہے۔ اب اگر جو ہی اس کی آنکھ لگے اوپر تہجد کے لیے پھر اٹھنا پڑے، اس کے لیے کتنی دقت ہوگی۔ آج سویا رہے فجر تک، فجر کے ٹائم اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی آسانیاں شریعت نے رکھی ہیں۔ اس ٹائم فجر کے ٹائم اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، ہاں وہ جلدی پڑھے، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے۔ آپ دعا مانگ رہے تھے، پھر بعد میں مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو دعائیں عرفات میں رہ گئی تھی نا، وہ ساری یہاں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ میں سے، سب اللہ کی نشانی ہے، اللہ ہمیں وہاں نصیب فرمائے۔ اب جناب بات صفا مروہ کی ہو رہی ہے، باقی تو میں نے کچھ تھوڑا بہت ذکر کیا۔ اب آئیے صفا اور مروہ پر، یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔
یہ بھی کیا ہیں جی؟ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب وہ ننھے اسماعیل تھے، ان کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آئے نا بیت اللہ کے قریب، یہی جہاں صفا مروہ ہے یہاں پہ چھوڑ کر آئے، اس وقت تو جنگل بیابان تھا، پتھروں کے علاوہ کچھ بھی یہاں پہ نہیں تھا، پہاڑیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بچے کو، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جہاں کھانے پینے کا، کھیتی باڑی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں گے، فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے، تہوی الیہم، ادھر مائل ہو جائیں، وارزقہم من الثمرات، یہاں خشک پتھر ہیں وہاں خلیل پھلوں کی دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں بڑے جلوس جلسے ہوں تو جناب کئی چیزوں کی قلت پڑ جاتی ہے جی، مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں، اور وہاں دیکھو لاکھوں کی تعداد میں ہر وقت لوگ موجود ہوتے ہیں، کبھی پھلوں کی شارٹیج کوئی نہیں، حالانکہ وہاں سیب ہوتا کوئی نہیں ہے، وہاں آم ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ پھل وہاں پہ ہوتے کوئی نہیں ہے، لیکن خلیل اللہ کی دعا کا صدقہ کہ آج بھی جناب ہر وقت جتنے مرضی لوگ آ جائیں، جب بھی مارکیٹ میں جائیں گے تو چیز مل جائے گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر جناب ننھے اسماعیل صفا اور مروہ کے درمیان میں اماں جی نے سلایا، وہ تھوڑا سا پانی جو پاس تھا وہ ختم ہوا، چند کھجوریں جو تھیں وہ بھی ختم ہوئی ہیں، اب ننھے اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اماں جی پریشان ہیں۔ اماں جی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ معصوم بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں کے پاس پانی پلانے کے لیے کوئی نہیں ہے، سوائے خشک پتھروں کے وہاں اور چیز بھی کوئی نہیں ہے، اور سوائے ان پہاڑیوں کے وہاں بندے کا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ کوئی پینے کی چیز ہے۔ اماں جی نے سلایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور بے تاب ہو کر جیسے ماں تڑپتی ہے، مچھلی کو باہر نکالو نا پانی سے، جیسے مچھلی تڑپتی ہے یوں ماں تڑپنے شروع ہو گئی ہے، اور اسی تڑپنے کی حالت میں بھاگ کر چڑھ گئی صفا پہاڑی پر، اور وہاں جا کر دیکھا ادھر ادھر کوئی بندہ نظر آئے، کہیں پانی کا گھونٹ کسی سے ملوں، اور پھر جناب بھاگ کر بچے کو دیکھنے کے لیے آئی، پھر چڑھ گئی دوسری پہاڑی مروہ پر، ادھر دیکھوں شاید کوئی نظر آئے، پھر واپس آئی اور پھر ادھر صفا کی طرف چڑھ گئی، کبھی صفا پہ جا رہی ہے کبھی مروہ پہ جا رہی ہے، حتیٰ کہ 7 چکر مائی صاحبہ نے لگا لیے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جو آ کے دیکھتی ہے جہاں ننھا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھیں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر ساتھ جمع کیے، پانی کو روکنا شروع کیا اور کہا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، فرمایا اسماعیل زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، اتنا اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دینا تھا، لیکن ان کا زمزم رک جا اور ٹھہر جا، پانی رک گیا لیکن نیچے سے آنا بند نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے، پانی کی ڈول کھینچے جا رہے ہیں، زمزم پلایا جا رہا ہے،
اور یہ زمزم پلانا بھی بڑی سعادت کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹو یار مجھے بھی ڈول کھینچنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود ڈول کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو پلایا اور صحابہ کرام نے پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جام بھرا زمزم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینا شروع کیا، جب بچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، توجہ کرنا، ہر صحابی کی خواہش نبی پاک کا جھوٹا زمزم مجھے مل جائے۔ سعادت کی بات تھی نا، یہ معمولی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا۔ یہاں پہ ایک اور حدیث سناؤں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا نا، تو بچا ہوا چیز سنت یہ ہے کہ دائیں جانب والے کو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا، بائیں جانب ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا یہ کہ میں بزرگ کو دے دوں، لیکن طریقہ یہ تھا، اللہ کو دائیں جانب پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دائیں جانے والے تھی۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ میں ان کو دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہ دیں۔ آپ نے اس کو دے دیا اور آپ بھی پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچہ وہ پانی میں اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ مجھے ملے، اور میں ادھر بیٹھا اس لیے تھا کہ آپ کی بچی ہوئی چیز میں کھاؤں، میں استعمال کروں، اب اگر ان کو دے دیں تو پھر جناب فائدہ تو نہ ہوا رہا میرے بیٹھنے کا، یا رسول اللہ یہ مجھے ہی دیں۔ آپ ہنس پڑا، سنا یہ لے تو ہی لے لے، تو دائیں جانب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زمزم پیا نا، صحابہ ٹوٹ پڑے، یا رسول اللہ مجھے دیں، مجھے دیں، مجھے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنا شوق رکھتے ہیں میرے بچے ہوئے پانی کے اوپر۔ اسی طرح جناب وضو کے پانی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی صحابہ کرام کا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تم تو میرا بچا ہوا پی لو گے، وہ جو بعد میں میرے امتی آئیں گے ان کا دل نہیں چاہے گا کہ ہم بھی نبی پاک کا بچا ہوا پئیں؟ آپ نے وہ پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا قیامت تک آنے والا جو زمزم پیے گا وہ نبی پاک کا جھوٹا بھی ساتھ ہی پیے جائے گا۔ اس لیے فرمایا جبرائیل کا پر ہے، اسماعیل کی ایڑی ہے، اور آمنہ کے لال کا جھوٹا پانی ہے زمزم کا، اس لیے اس میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ ہمارے قاری حبیب اللہ صاحب پراچا چوک والے ہمارے بزرگ وہاں تھے، تو پانی قاری صاحب ماشاءاللہ زیادہ پیتے تھے، میں تھوڑا ان سے کم پیتا تھا، اتنا پی نہیں سکتا تھا۔ قاری صاحب پیتے، قاری صاحب پھر ذرا شغل کے طور پر مجھے کہتے ہیں نا مومن پانی زیادہ پیتا ہے، مومن پانی زیادہ پیتے ہیں۔ میں تو پہلے واپس آ گیا، قاری صاحب بعد میں آئے۔ جب قاری صاحب ہم ملنے گئے تو انہوں نے چھوٹے گلاس میں پانی ڈالا، میں نے کہا مومن پانی پلاتا بھی زیادہ ہے۔ قاری صاحب کہنا نہ یہ گل اتھے دی اتھے رہ گئی، میں کہا اتھے نہیں رہ گئی، میں اس دن کا انتظار میں ہوں کہ جب میں واپس جاؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا مومنوں کی طرح آپ پیش کرتے ہیں یا کہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈال دیا، یہ بھی کیا ہوا اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گیا۔ اب صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں، اب بتاؤ یہ سارا ذہن میں رکھ کے بتاؤ، وہاں جائیں گے ہم تو اللہ کی توحید اور اللہ کی رضا کی نیت رکھ کے جائیں گے نا۔ اس لیے فرمایا اگر کسی نے بت رکھا تھا وہ جانے اور اس کا کام جانے، تم جب جاؤ گے تم وہاں پر اللہ کی یاد کے لیے جاؤ گے، تو وہاں پر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاؤ گے، اس لیے کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، یہ شاعر اللہ میں چھوٹی سی بات یہ عرض کروں، علماء فرماتے ہیں اذان جو ہے نا، اذان ہے تو سنت فرض تو نہیں، لیکن یہ بھی شاعر اللہ میں سے، کیونکہ پہچان ہوتی ہے۔ اور داڑھی جو ہے نا یہ بھی شاعر اللہ میں سے، داڑھی بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کہ حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، حج کرے یا عمرہ کرے۔ حج کی تین قسمیں ہیں نا، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ افراد یہ ہے کہ صرف حج کرنے کے لیے جائے، تمتع یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائے، جیسے اکثر ہمارے پاکستانی کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ انشاءاللہ آگے دوسرے پارے میں تفصیل آ رہی، پھر وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح حج قران یہ ہے کہ یہاں سے جب احرام باندھا ہے نا تو اکٹھی نیت کر کے جائے دونوں کی۔ فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں کے ساتھ۔ یہاں طواف سے مراد وہ چکر ہے نا، اس 7 چکر، طواف ہی چکر کو کہتے ہیں نا، کہ وہ چکر لگائے ان کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کوئی گناہ نہیں، اس پر بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی لگا لے تو کوئی گناہ نہیں، لگانا ضروری نہیں۔
یہ سمجھا بعض صحابہ کرام نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ بات بیان کی گئی اور پوچھی گئی، انہوں نے فرمایا نانا وہاں طواف کرنا، وہاں چکر لگانا صفا مروہ پہ ضروری ہے۔ یہ جو فرمایا نا فلا جناح علیہما، یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ یہاں پہ بت رکھے تھے تو یہاں ہم جائیں گے شاید گناہ ہوگا، تو اللہ نے بتایا نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، تم جایا کرو، تو جانا تو ضروری ہے۔ یہ اس شبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا جناح علیہما۔ اگر اللہ فرماتے ہیں ومن تطوع خیرن، تطوع کہتے ہیں شوق سے جذبے کے ساتھ، ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی شوق کے ساتھ نیکی کا کام کرے۔ دیکھو نا 7 چکر لگائے بیت اللہ کے، بوڑھوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ بھی بیچارے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صفا کی طرف نکل گیا، کبھی صفا پہ جا رہا ہے، مروہ پہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خیر کرے، نیکی کرے، اور کرے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ایک ایک قدم کی اوپر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ ترجمہ سنیں دوبارہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ چکر لگائے ان دونوں پاڑیوں کے ساتھ۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی کرے خوشی کے ساتھ، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔